امامت کی شرائط میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا سر بڑا ہو، عضو چھوٹا ہو اور اس کی بیوی خوبصورت ہو. تو یہ امامت کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو کوئی ہے یہ مسئلہ؟ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جی. یہی تو لگتا ہے کہ یہ کارستانی ہے ان کی اجمیوں کی ساری. اب اس میں کیا ہے کہ کرانی امامت ہے اور بیوی ہے. ادھر دیکھیں شریعت کا کتنا پردے کا حکم ہے سخت. پھر بیوی خوبصورت ہے، مقتدیوں کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بیوی امام کی مقتدیوں کی سب منظر عام پہ آئیں تو دیکھیں کون سی خوبصورت کون. یہ تو سب اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. یہ فقہ حنفی کی کتابوں سے اس طرح کی چیزوں کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں اس میں تو یہ ہے کہ بس اصل میں یہ ہے کہ جو مدارس میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے خصوصاً احناف کے مدارس میں، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن و احادیث کی کتب کا جتنا ادب سکھایا جاتا ہے تو طالب علمی دور میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ یہ جو فقہ کی کتابیں ان کا اتنا ادب ہے، یہ اتنی احترام کی کتابیں ہیں. جب آپ دیکھیں نا ایک بری چیز ہے آپ کو اپنا گائیڈ کرنے والا اپنا بڑا راہبر رہنما استاذ تو والدین مثلا کوئی بھی ہے بڑا، وہ جب یہ آپ کو قائل کر دے گا اس چیز کی عظمت ذہن میں بٹھا دے گا تو مشہور ہے اردو کا مقولہ ہے کہ بچپن کی بات 55 تک رہتی ہے. تو ہمیں 55 تک سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس میں گند بھرا ہوا اس میں کیا لکھا. ہم تو ان کو قرآن اور حدیث کی طرح اسی لیے تو لکھا ہوا ہدایت القرآن ہے. ہم تو قرآن کی طرح چومتے چاٹتے اور ادب بھی کرتے رہتے. کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف عظمت قرآن کے لیے جلوس نکالتے ہیں، ایک طرف عظمت قرآن کے لیے جلسے کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہدایہ جو ایک شخص نے لکھی ترتیب دی اس ہدایہ کو قرآن کی مانند قرار دے دیتے ہیں. تو یہ اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے جبکہ خود قرآن کی بے عزتی اور توہین کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ان علماء مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ محراب و منبر کے وارث کہلاتے ہیں لیکن انہیں قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. بالکل اجارہ داری ہے. دنیا کمانا مقصد ہے دین کی آڑ میں، بس ایک لیبل بن گیا لگ گیا اور اس کا ٹھپا لگ گیا فقہ حنفی کا. چونکہ اکثریت ہے ہمارے خصوصاً اس برے صغیر میں، بس اسی کے نام راگ الاپ رہے ہیں، وہی پڑھا رہے ہیں. طالب علموں کا جو زکوٰۃ کا مال ہے امت مسلمہ دے رہی ہے اس کو جو ہے اسی میں ضائع کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کتاب اللہ کا سنت رسول کا. اب ہیں ہم احناف مدارس میں دیوبند میں پڑھے ہوئے، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں، حدیث کی شد بود ہی نہیں. دورہ میں بس دارہ یا دور دورن وہی دورے میں پڑھا دیتے ہیں جی، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن مقدس ہے حدیث رسول، اس پہ تو محنت ہونا. 7 سال موقوفن علیہ تک جو درجہ ہے آخری یعنی 7واں سال سابعہ کا، اس تک ہمیں فقہ پڑھائی جاتی. اچھا. اور فقہ جب دیکھیں 1 سال قرآن ہے 1 سال حدیث ہے. قرآن تو بس صرف تبرک کے لیے برکت کے لیے. اچھا. 1 سال حدیث کو دیتے ہیں اور اس کے بعد 7 سال جس نے فقہ پہ لگائے وہ بھلا سوچ سکتا ہے فقہ کے خلاف کبھی؟ تو یہ ایک ایسا مزاج بنایا جاتا ہے بچپن سے کہ جو ہے یہ آخر تک کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ اس میں کوئی خلاف سنت خلاف قرآن کوئی چیز ہے. تو یہ جب مزاج آدمی کا بن جائے تو پھر جو ہے نا ہر چیز اسے نور ہی لگے گی، اچھی لگے گی. اچھا، کوئی وہ کچھ ایسے علماء اہل حدیث علماء جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ ہاں زیادہ تر جو ہے متاثر میں ہوں کہ سید توصیف الرحمن شاہ صاحب راشد، ان کو سنتا تھا میں. تو اب یہ جو ہے فقہ حنفی کے بارے میں اعتراضات اور خلجان اور مسلک کے حق مسلک اہل حدیث کے بارے میں جو ہے یعنی مسلک کے حق کی تفتیش اور مسلک کے باطل کے لیے تشویش، یہ تو ذہن میں آ گئی تھی. وہ جمعہ وغیرہ کے مسائل جو میں نے عرض کیے ہیں پہلے. تو بہرحال یہ ہوا کہ ان شیخ صاحب سے میں متاثر تھا تو میں نے استخارہ شروع کر دیا. اچھا. تو استخارہ میں یہ ہوا کہ شیخ توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تو یہ مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو ہم مولویوں میں جو ہے زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ جو ہے ہم مسئلہ کے حق اپنائیں گے تو یہ جو ہے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ مشاہدہ کرانا تو لگتا ہے کہ تقویت ہی تھی. تو اس سے میری جو ہے ڈھارس بندھ گئی، اللہ نے توفیق دے دی. تو میں یہاں پھر حاضر ہو گیا. پھر یہاں آ کے پتہ چلا کہ سید توصیف الرحمن شاہ صاحب راشدی جو ہیں ان کے یہ بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر پروفیسر طالب الرحمن شاہ صاحب. پہلے معلوم نہیں تھا؟ نہیں پہلے معلوم نہیں تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے پہلے مناظرے بھی میں نے سنے ہوئے تھے
بلکہ جو ہے وہ جمعے کا جو ہے کتب کے علاوہ جب میں نے کسی عالم اہل حدیث سے اگر جمعے کے دلائل سنے تو انہی کا مناظرہ تھا. کراچی کا کوئی مفتی تھا, مفتی کفایت اللہ غالباً, اچھا, تو ان سے مناظرہ تھا. کفایت اللہ دیوبندی تھا؟ ہاں دیوبندی تھا. اچھا, تو ان سے مناظرہ تھا جمعہ کے بارے میں. تو انہوں نے جو ہے بڑی واضح دلائل سے, قرآن و سنت کے دلائل سے انہوں نے واضح کیا کہ دیہاتی کو نہ اللہ نے مستثنا کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا ہے, تو آپ جمعہ کی اتنی عام عبادت ہے اسے کیوں کرتے ہو مستثنا؟ تو اس سے کوئی جو ہے نا دلیل نہ بن پڑی, دلیل تھی ہی نہیں, اس لیے نہ بن پڑی. بھلا ان سے بھی متاثر تھا. پھر یہاں آ کے پتہ چلا کہ شاہ صاحب طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ اور توصیف الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ یہ بھائی ہیں. تیسری شخصیت جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ مسلک بریلوی اور مسلک اہل حدیث کا آپس میں وہ جو ہے بابا واحد سانگلہ ہل میں جو ہوا تھا, وہ اللہ رب العزت نے اہل حدیث کو بہت بڑی کامیابی دی. تو اس سی ڈی کے آخر میں جو ہے نا جی ساتھیوں نے اہل حدیث مسلک کے ساتھیوں محنت کی کہ وہ طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی, اچھا, ان کا بیان ہے, وہ بڑا جو ہے نا پرتاثیر تھا, جاندار ایسے قرآن پاک کے دلائل. تو اس سے جو متاثر ہوئے, یہاں کے پتہ چلا کہ وہ شخصیت بھی نہیں کہ بھائی ماشاءاللہ, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتا ہے. بالکل. تو یہاں کے پتہ چلا الحمدللہ ان لوگوں سے, ان اشخاص سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں, سب بھائی ہیں, تو روحانی ہمارے بھی بھائی ہیں. مولانا صاحب کوئی لالچ, کوئی دباؤ, کوئی پریشر کہ جس کی بنا پر آپ اس مسلک کو اختیار کر رہے ہوں, کوئی ایسی بات ہو؟ ہاں, لالچ کی تو یہ بات ہے کہ جی جس مسلک میں میں پہلے رہتا ہوں وہاں کا میں صاحبزادہ مشہور ہوں. اچھا, کیونکہ میرے والد صاحب نے 40 سال جو ہے اس علاقہ جہاں میری پیدائش ہوئی اور جہاں میں بھی رہ رہا ہوں, جہاں میں فرائض خطابت و امامت انجام دے رہا ہوں, سر انجام دے رہا ہوں, وہاں پر دیوبندی اکثریت ہے. دیوبندی آپ کے والد بھی آپ نے جیسے بتایا کہ دیوبندی عالم تھی. تو وہاں ایسی تو کوئی بات نہیں لالچ, کیونکہ مجھے ہزاروں روپے 10-10 12-12 ہزار تک ماہانہ جو ہے مجھے ملتا ہے. اس کے علاوہ دیہاتی علاقہ, زرعی علاقہ, گندم وغیرہ سالانہ بڑے حساب سے ملتی ہے. تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ لالچ کی طرف میں آتا. اور دوسری بات ہے دباؤ ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی بڑا ہو. اچھا, جو یہ جمعے کے مسائل اور اس طرح کے ہوئے تو اساتذہ جو تھے وہ مجھ سے پہلے ہی نالاں ہو گئے کہ یہ تو جو ہے بچہ غیر مقلد ہو رہا ہے, اور اس طرح جو ہے انہوں نے پہلے ہی یعنی قطع تعلقاری دباؤ ہوتا ہے اساتذہ کا ہوتا ہے یا والدین کا ہوتا ہے. تو والد صاحب میرے جو ہیں 2-2.5 سال پہلے رحلت فرما گئے. تو یعنی میں خود مختار ہوں اپنے ارادے سے, تحقیق سے, جستجو سے, سن 2007 سے لے کر اب سن 2011 ہے. تو یعنی یہ 4 سال کی جستجو سے اور پوری تحقیق سے اور تسلی سے, یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کی طرح جذباتی طور پہ میں نے مسئلہ کے حق قبول کیا ہے, بلکہ سوچ کے, اور جیسا کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ استخارہ کر کے اور سنت کے مطابق جو ہے میں نے یہ مسلک اختیار کیا, مسئلہ کے حق, مسئلہ کے اہل حدیث. اچھا, کوئی آپ کے ذہن میں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں فرقہ پرستی ہے اس کا زہر پھیلا ہوا ہے کہ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, تو اس فرقہ پرستی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے, اور ہے بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور گروہ ہو گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. تو اب دیکھنا ہے کہ فرقہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اب دیکھنا ہے کہ نبی کسی فرقہ میں تھے یا نہیں. تو جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں, قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں 2 ہی چیزیں ملتی ہیں, مشعل راہ جو ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھا ترکت فیکم, جی جی بالکل, کتاب اللہ و سنتی, 2 چیزیں ہی ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے آ کے متحد ہو جائیں تو یہ فرقوں سے سروکار نہیں رہے گا, تو سب متحد ہو جائیں گے. ایک ہی امت مسلمہ ہے, ایک ہی پیغمبر کے نام لیوا, ہمارا ایک ہی الہ ہے, ایک ہی نبی ہے, ایک ہی قبلہ ہے, ایک ہی کتاب ہے, اور ہم ایک نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. تو اسی لیے پیغمبر اسلام کی باتوں کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں. یہی ہے کہ آپ سلام کی سنت جو ہے جن کا فرقہ بازی سے کوئی تعلق نہیں, وہ کسی چیز کی 4 شرطیں بتاتی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا امامت کی شرطیں, اور ہم فرقوں والے جو 21 شرائط بیان کریں. صحیح ہے. جمعہ کے لیے وہ 4-5 اشخاص کو مستثنا کریں, ہم جو اس میں 21 اور 25 شرائط لاگو کریں, اور دیہاتی بیچاروں کو کبھی بے ایمان کہتے پھریں. یہی بات ہے نا جو اللہ نے فرمایا مومنو جمعہ کے لیے آؤ, اور ہم کہتے ہیں دیہاتی تم نہ آؤ, اس کا مطلب دیہاتی مومن نہیں. اچھا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الی آخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو ہے جماعت میں جمعہ جو ہے ہر مسلمان
عاقل و بالغ پہ حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ صحیح ہے، اب ہم دیہاتیوں کہتے ہیں نہیں جی تم نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے وہ یا تو عاقل بالغ نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ صحیح۔ یہ کون سی ہے جی؟ سب فرقہ بازیاں ہیں اور سب لگتا ہے کہ پیٹ کا ہی مسئلہ ہے، بس اجارہ داری ہے۔ ان بیچارے کو لوگ ہمارے احناف کو جو ہے وہ گلے میں ڈالی ہوئی چیزیں، بس وہ جو ہے ان کو نبھانا پڑ گیا ہے۔ تو مولانا صاحب ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نا جی، میں اردو میں ادا نہیں کر سکا، وہ گل پہ وجاونی پوندی ہے۔ اچھا تو یہ گل پہ وج رہی ہے۔ مولانا صاحب آپ کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنا لیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں، تو یہ فرقے ختم ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے، فساد، تنازع اور یہ دشمنیاں یہ ساری تمام ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ایم ڈی آئی اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان مولانا سعید احمد آف بھکر ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سنی۔ جتنے سوالات کیے گئے انہوں نے جوابات دیے، قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جائے کہ آج مسلمانوں کی بدحالی، پستی اور بربادی کا سبب صرف یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے زہر نے انہیں تباہیوں اور بربادیوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ ایم ڈی آئی اسٹوڈیو لوگوں کو قرآن و حدیث سے روشناس کرانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی کاوشیں پیش کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت زندہ رکھے تو قرآن اور حدیث پر زندہ رکھے، اس کی تعلیمات پر زندہ رکھے، اور موت عطا فرمائے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ مرکز الدعوت الاسلامیہ ایم ڈی آئی اسٹوڈیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔